اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم ممرہ کی سب سے مرکزی جگہ پر جسے امرت نگر جنکشن اور اس کو شرف حاصل ہے درگاہ حضرت خواجہ سید فخر الدین بابا رحمت اللہ علیہ کا دوار ہونے کی وجہ سے میں ممرہ واسیوں کو سامنے رکھ کر اور اس وقت پورے ممبئی سے اور اس کے سبربند علاقوں سے حاضر ہوئے یہاں پر تمام یہ شردھالو یہ عقیدت مند جو اس وقت آئے ہیں، ان کا ایک مطالبہ ہے، ایک ڈیمانڈ ہے، اور وہ ڈیمانڈ آج سے نہیں بلکہ آج 100 سال پورے ہو گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ اسی ممرہ کی سرزمین پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کہ جو تمام مسلمانوں کا نمائندہ ادارہ ہے، اس کی جانب سے ایک بہت بڑا پروگرام اسی متل گراؤنڈ میں ہوا تھا کہ جس کے لیے مہینوں ممرہ کے مسلمان بھائیوں نے کوششیں کی تھی اور اس کا عنوان تھا دین بچاؤ دستور بچاؤ۔ میں نے پورے پروگرام میں دیکھا کہ سب نے مل کر کے بھارت کے دستور بچانے کی بات کی، لیکن دین بچانے کی بات کسی نے نہیں کی، وہ جگہ خالی رہ گئی۔ اس لیے آج ہم جلوس لے کر دین بچانے نکلے ہیں۔ اگر آپ تک میں اپیل کر رہا ہوں، جن ہاتھوں سے جن کو روضہ جنت البقیع کی تعمیر کرنا ہے، ان ہاتھوں کو اٹھا کے دکھائیں کہ یہ ہاتھ ہے جس سے جنت البقیع تعمیر ہوگا۔ مل کے اب تھوڑی دیر کے لیے آپ ابھی راستے میں اس نعرے کو بچائیے، جب تقریر نہیں ہوگی تو صرف نعرہ ہوگا۔ اس لیے تھوڑی دیر میری باتوں کو آپ پہنچنے دیں، اس لیے کہ اس وقت ممرہ میں تمام مذاہب اور تمام مسالک اسلامیہ کی نمائندہ شخصیات، ہمارے جتنے بھی بھارتی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، ہمارے پترکار گڑ ہیں، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سب یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیوں نکلے ہیں۔ ہمیشہ ماتم کرنے والے، علم لے کے نکلنے والے آج ہاتھوں میں پلوبیٹ لے کر کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ آج یہ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لباس تو کالے ہیں مگر نعرے بدلے ہوئے ہیں۔ ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ 1400 برس سے ہم یزیدیت کے خلاف احتجاج کر کے آزاداری کر رہے ہیں، اور 100 سال سے آل سعود کے خلاف یہ جلوس نکال کر احتجاج کر رہے ہیں۔ نہیں، اس لیے کہ میری بات پہنچنے دیں، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ جلوس مہاراشٹر علماء بورڈ، البقیع آرگنائزیشن، ممرہ شیعہ اثنا عشری ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی دوارا بہت ساری انجمنوں کے ذریعے یہ جلوس نکالا گیا ہے۔ یہ سارے علماء کرام اتنی بڑی تعداد میں جو نظر آ رہے ہیں، اس میں تمام مسلکوں کے نمائندے ہیں، وارثی سلسلے کے نمائندے جناب شبیر علی وارثی صاحب بھی آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سعودی حکومت نہیں طے کرے گی کہ اسلام کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مسلمانوں، اگر تم اس پر چپ ہو کہ سعودیہ طے کرے گی کہ دین کیا ہے، تو اس پر بھی چپ رہنا جب مودی طے کرنے لگے کہ بھارت کیا ہے۔ اس لیے کہ حکومت کو حق نہیں ہے کہ وہ دین سمجھائے، دھرم سمجھائے۔ حکومت کا کام دھرم کی نگرانی میں آگے بڑھنا ہے۔ وہ سعودی جس نے 100 سال پہلے شرک و بدعت کا سہارا لے کر اور فتوے لیے، کچھ لوگ آج بڑی بڑی داڑیاں ٹوپیاں اونچی کر کے کہتے یوں ہی تھوڑی نہ یہ کام کیا گیا، اتنے سارے علماء کے فتوے تھے، تو آج فتویٰ دینا تمہارا کوئی نیا کام نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے تمہیں نے قتل حسین کے فتوے دیے تھے، جو نبی کا نواسہ قتل کر دیا گیا۔ آپ اگر ان باتوں کو اپنے ذہنوں تک ٹھنڈے دل و ذہن میں اتار رہے ہیں تو ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ میرے علی عباس وفا صاحب جو اس کے کوارڈینیٹر اور کنوینر ہیں، بڑی ہی شائستگی کے ساتھ اس بات کو پہنچانے میں علماء کرام کو ساتھ لے کر لگے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ بات آپ تک پہنچے کہ یہ 100 سال پہلے
1343 ہجری 1925. ہم 23 میں 25 سال کیوں منا رہے ہیں؟ کیونکہ چاند کی تاریخ میں 100 سال میں 2-2.5 برس کا ڈفرنس ہو جاتا. اس لیے یہ 1400 سال مون کیلنڈر کے اعتبار سے 1400 سال ہوئے ہیں. مطالبہ یہ ہے کہ جب حکومت سعودی عرب سرزمین مکہ و مدینہ پر آئی، اس سے پہلے یہاں خلافت عثمانیہ کا راج تھا. خلافت عثمانیہ کو معزول کر کے برٹش اور امریکہ نے لا کر آل سعود کو اسی طرح بٹھایا جیسے یہودیوں کو لا کر کے فلسطین میں بٹھایا. فلسطین میں یہودی مسئلہ بنے ہوئے ہیں اور اللہ کی سرزمین پر سعودی مسئلہ بنے ہوئے ہیں. یہ دونوں مسئلے ہیں. آج ہمارا کعبہ قبلہ اول بیت المقدس جمعۃ الوداع کو سب نے یوم غم منایا، وہ آج اگر مقید ہے تو آج سرزمین سعودی عرب بھی محفوظ نہیں ہے. اس لیے کہ نام بھلے ہی حکومت سعودیہ کا ہو مگر قانون یہودیوں کا چل رہا ہے، اور اس طرح چل رہا ہے کہ بھلے ان کے بچوں کے ددھیال سعودیہ میں ہو لیکن ننھیال بہت سو کے جو ہیں وہ اسرائیل میں نظر آ رہے ہیں. لہذا ننھیال اور ددھیال نے مل کر مصطفیٰ جان رحمت کملی والے نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کو ٹکڑے کر ڈالا. مشکات شریف سے لے کر کے بخاری شریف تک صحائح ستہ کی کتابوں میں ہر جگہ بی بی فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے لیے ایک حدیث نبوی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے. ایک حصہ گنبد خضرا کے نیچے ہے، ایک حصہ بقی میں ہے. سعودی نے بقی کو توڑا ہے مگر اگلا ٹارگٹ ان کا گنبد خضرا ہے. اگلا ٹارگٹ بتا رہا ہوں آپ. ابھی مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قائد جلوس اپنی اسپیچ اور تقریر میں یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے نزدیک نبی کا روضہ صنم اکبر ہے. انہوں نے قبروں کو صنم کہہ کے توڑ ڈالا اور اب رسول کے روضے کی طرف. زیادہ بات نہیں کر سکتا، راستہ ہے، ٹریفک کا نظام ہے. میں آبھاری ہوں اپنے آدرنیہ ٹریفک والوں کا، ممرا پولیس اسٹیشن کا، اور اس سے زیادہ آبھاری ہوں سمانیہ ممرا واسیوں کا. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اس جلوس سے کچھ لوگ آئے ہیں مگر اس لیے کہ جن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ در و دیوار دیکھتے ہیں. در و دیوار دیکھنے والے مسلمان اگر اسلام سمجھ میں آیا ہوتا تو آج بی بی زہرا کی قبر پر کھڑے ہوتے، پہرا نہ لگائے ہوتے. لہذا آخری بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جب ہمارا جلوس ہو جاتا ہے ہر سال تو ہمارے پترکار گن، میڈیا گن، کچھ الگ الگ طبقوں کی نمائندہ شخصیتیں علی عباس صاحب ہم سے پوچھتی ہیں کہ 100 سال ہو گئے، آپ ہر سال جلوس نکالتے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ میں نے کہا اس کا نتیجہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ جان لیں کہ 100 سال سے نکل کر ہم نے بطول کا روضہ تو نہیں تعمیر کیا مگر رسول کا روضہ بچایا ہے. بات پہنچ گئی. یہ جلوس صرف جنت البقیع تعمیر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جلوس گنبد خضرا کے تحفظ کے لیے ہے. کیونکہ جن سعودیوں نے خاتون جنت کا مزار توڑا ہو ان کی نگاہ میں نبی کے مزار کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، ہے مثل یہودی. ارے کہاں ہیں آپ؟ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہو شراب. بس حضور میں کہہ چکا، چاہنے والے آئے ہیں، یہ ماتمدار آئے ہیں، احتجاجکاری آئے ہیں. میں سب کی طرف سے کہتا ہوں کہ نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام. آنے والوں اطمینان رکھنا کہ نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام. اچھا ہے وقت،
خواب کی تعبیر کے لیے۔ نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام، اچھا ہے وقت خواب کی تعبیر کے لیے، محشر میں فاطمہ تجھے کر دیں گی سرخرو، اٹھ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے۔ جنت البقیع، مل کے کہو جنت البقیع، جنت البقیع۔ اسی کے ساتھ میں یہاں کے تمام واسیوں کا، رہنے والوں کا دھنیواد ویکت کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔